میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 19 میں کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دکھایا جائے گا تفصیل میں۔ شروع میں آپ دیکھیں کہ حمزہ اور اس کے سپاہیوں نے ارطغرل کو زمین پر گرایا ہوا ہے اور حمزہ ارطغرل کے اس زخمی ہاتھ کا پاؤں رکھ کے دبا رہا ہے، جس کی وجہ سے ارطغرل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حمزہ ارطغرل کو کہتا ہے تم نے آج تک ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن ارطغرل آج کے بعد کبھی میرے سامنے نہ آنا ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ غدار کتو مار دو مجھے، اگر میں زندہ بچ گیا تو میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر حمزہ کہتا ہے کہ ایک معذور کو مارنا میری شان کے خلاف ہے، اور پھر وہ اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسے باندھ دو، اور پھر سپاہی ارطغرل کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ جب حمزہ کے سپاہی ارطغرل کو باندھ رہے ہوتے ہیں تو ارطغرل کہتا ہے اگر میں تمہارے سر نیزے پہ نہ چڑھا دوں تو میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل نہیں۔ اس پر حمزہ ارطغرل سے کہتا ہے ارطغرل یہ جنگل انسانوں کے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ تم جنگلی جانوروں کی خوراک نہیں بنو گے۔ اس پر ارطغرل حمزہ سے کہتا ہے تم نویان کے کتے ہو اور اپنی موت کے بہت قریب ہو۔ اس کے بعد حمزہ اور اس کے سپاہی ارطغرل کو باندھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور ارطغرل دعا کرتا ہے اے اللہ میرے لیے تلوار کو پکڑنا ممکن بنا دے۔ ارطغرل کہتا ہے میرے رب مجھے میرے دشمنوں کے آگے اکیلا مت چھوڑ۔ ناظرین پھر ارطغرل اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی دوران غنی وہاں آ جاتا ہے اور ارطغرل کی رسیاں کھولتا ہے، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ غنی کیا تم حضرت خضر علیہ السلام کا کام کر رہے ہو؟ اور وہ غنی سے کہتا ہے کہ تم ہر جگہ اور ہر سمت میں آ جاتے ہو۔ اور پھر ارطغرل غنی سے کہتا ہے کہ غنی تمہارا شکریہ، اللہ تم پر اپنا کرم کرے۔ ارطغرل غنی سے کہتا ہے مجھے عبد الرحمن کو بچانے کے لیے قبیلے جانا ہوگا، اور پھر ارطغرل وہاں سے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گندودو اور تیمور کے سپاہی جب حمزہ کو تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو تیمور کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے سے زور زور سے چلاتا ہے، اور گندودو تیمور سے کہتا ہے فکر نہ کرو ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ اس پر تیمور کہتا ہے کہ ارطغرل کی وجہ سے ہم کس کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، اگر ہم عبد الرحمن اور حمزہ کو پھانسی دے دیتے تو بات وہیں ختم ہو جاتی۔ اس پر گندودو کہتا ہے کہ ہم اپنے قبیلوں کے لیے جو بھی کرنا ہوا کریں گے، تھوڑا صبر کرو، اور پھر وہ دونوں وہاں سے دوبارہ قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سردار خوشنود اپنے خیمے میں اپنے قبیلے کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک سردار کہہ رہا ہے جس دن سے ہم نے کائی قبیلے کے ساتھ اتحاد کیا ہے ہمارے قبیلے کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ اس پر طبیب عارف کہتے ہیں کہ ہم نے اتحاد کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم متحد رہیں گے اور اب ہمیں اسی فیصلے پر چلنا ہوگا۔ اس پر وہاں موجود ایک سردار طبیب عارف سے کہتا ہے کہ طبیب عارف تم تو دونوں قبیلوں سے پیسے کما رہے ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات سن کر طبیب عارف کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس سردار سے کہتے ہیں کہ بے تکی بات نہ کرو، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ جب سردار خوشنود جرگے میں یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب اپنی حد میں رہیں اور خاموش ہو جائیں۔ ناظرین اسی دوران گندودو اور تیمور قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور تیمور غصے میں سردار خوشنود کے خیمے کی طرف جاتا ہے اور گندودو اسے پیچھے سے آواز دے کر کہتا ہے کہ ہر غداری کی ایک قیمت ہوتی ہے، جلد ہی ہم بھی قیمت ادا کر دیں گے۔ جس پر تیمور کہتا ہے کہ بھائی آپ اس کو قیمت چکانا کہتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کر کے ہم پہلے ہی اس کی دگنی قیمت ادا کر چکے ہیں۔ تیمور کی یہ بات سن کر گندودو کو بہت دکھ ہوتا ہے اور اس کے بعد تیمور اپنے والد سردار خوشنود کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے جو اپنے قبیلے کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور تیمور وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کائی سپاہی اب نویان کی ملکیت ہیں۔ اس پر وہاں موجود ایک سردار کہتا ہے کہ اتنے غداروں کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں، اور پھر تیمور کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں یا تو کائی سپاہی اپنے ہتھیار ڈال دیں یا پھر ان کے سردار جرگے سے دستبردار ہو جائیں اور عبد الرحمن کو پھانسی دے دی جائے۔ یہ سن کر طبیب عارف کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، کائی سپاہی ہمارے مزدور بن جائیں؟ جس پر تیمور کہتا ہے کہ وہ ہمارے مزدور ہونے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ ناظرین اسی دوران سردار خوشنود کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور سارے لوگ سردار خوشنود کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر طبیب عارف سردار خوشنود کو ان کے خیمے میں لے جاتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں کہ حائمہ خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ اور دلی ضمیر کے ساتھ خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی دوران وہاں گندودو آتا ہے اور گندودو کہتا ہے کہ دردرگا قبیلے والے ہم سے قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہم سے قیمت وصول کر کے چھوڑیں گے۔ اسی دوران وہاں ارطغرل داخل ہوتا ہے اور ارطغرل کہتا ہے کہ اس کی جو بھی قیمت ہوئی ہم وہ قیمت ادا کریں گے۔ اس کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے سلیمان شاہ کے بیٹوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، اور وہاں موجود تمام لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر حائمہ خاتون غصے میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے تمہاری پرورش ایسی تو نہیں کی تھی، اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ
آج تک ہمارے اوپر بہت سی مشکلات آئی، لیکن ہم نے اتفاق سے اور اتحاد سے ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا۔ ہمیں اتفاق چاہیے، مگر تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو، قبیلے کے لوگ کیا سوچیں گے؟ اور پھر اس جھگڑے کی وجہ سے جو ارطغرل اور گندگدو کے بیچ میں ہوا تھا، اس کی وجہ سے حائمہ خاتون ان کو کہتی ہیں اگر آج کے بعد تم دونوں نے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھایا تم لوگ میری دعاؤں سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر گندگدو اور ارطغرل غمگین ہو جاتے ہیں اور پھر حائمہ خاتون ان سے کہتی ہیں ایک دوسرے کو معاف کرو اور ایک دوسرے کے گلے ملو۔ اس کے بعد ارطغرل گندگدو کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دیں۔ گندگدو سے کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کیا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوحان اور ترگت عبد الرحمن کے لیے کھانا لے کر جاتے ہیں، لیکن تیمور کا سپاہی صفدر ان کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے سردار نے تمہارے اندر داخل ہونے سے منع کیا ہے، جس پر دوحان کہتا ہے ہم نے عبد الرحمن کے لیے کھانا لایا ہے، بس اس کو کھانا دینا ہے، جس پر صفدر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن جلدی جاؤ اور واپس جلدی آنا تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اور پھر وہ دونوں اندر جاتے ہیں اور عبد الرحمن کو کھانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک ارطغرل بھائی زندہ ہیں تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حائمہ خاتون سردار خوشنود کے پاس بیٹھی ہیں اور ان سے کہہ رہی ہیں بھائی آپ اپنا خیال رکھا کریں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم سب کو بہت دکھ ہوگا۔ جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ لوگ پہلے ہی بہت غم زدہ ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کائی کی مدد کرنے کا ہمیں یہ صلہ ملا ہے، وہ پوچھتے ہیں اگر کائی کے بیچ اور بھی غدار ہوئے تو پھر کیا ہوگا۔ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ اور کیا کہتے ہیں۔ اس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ مجھے اپنے سرداروں کا اعتماد برقرار رکھنا ہے اور اس کے لیے تم اپنے سرداروں کے جرگے کی رکنیت معطل کر دو یا پھر اپنے سپاہیوں سے کہو کہ اپنے ہتھیار جمع کرا دیں۔ جس پر حائمہ خاتون غصے میں ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی آپ کے سردار ہمیں مویشی بننے کی تجویز دے رہے ہیں اور خود مالک بننا چاہتے ہیں۔ اس پر سردار خوشنود کہتے ہیں میرے سردار ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر تم یہ بات نہیں مانتی تو یہ اتحاد برقرار نہیں رہے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل اور حلیمہ سلطان ایک درخت کے پاس بیٹھے ہیں اور حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کوئی نہیں جانتا۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے کہ ارطغرل تمہارے دل میں کیا ہے مجھے بتاؤ، جس کے جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ بس اتنا جان لو کہ میں ہار ماننے والا نہیں اور ہمارا قبیلہ پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں انصاف کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے ارطغرل ہمارے پاس تو قبیلہ بھی نہیں رہا، پوری دنیا ہماری کیسی ہوگی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں کہ تیمور اور روشنی ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور تیمور روشنی سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو دونوں قبیلوں کو مل کر غداروں سے چھٹکارے کی ضرورت ہے۔ اس پر روشنی کہتی ہے کہ تیمور ہم یہ کیسے کریں گے۔ یہ سن کر تیمور کہتا ہے کہ ابھی چھوڑو ان باتوں کو، چلو ایک گھوڑوں کی دوڑ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں اور اسی دوران ارطغرل اور حلیمہ سلطان بھی دوسری طرف سے آ رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کا آپس میں آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ تیمور اور ارطغرل ایک دوسرے کو دیکھ کر رک جاتے ہیں اور تیمور ارطغرل سے کہتا ہے کہ تمہارے سپاہی غدار ہیں اور تم یہاں مزے اڑا رہے ہو۔ اس پر ارطغرل اس کو کہتا ہے ایک حقیقی سردار کی طرح ان غداروں کا پیچھا کرنے کے بجائے تم اپنے گھوڑے پر سوار دوڑ لگا رہے ہو۔ پھر ارطغرل روشنی کی طرف دیکھتا ہے تو روشنی تیمور سے کہتی ہے کہ چلو تیمور چلے یہاں سے، اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہیں ارطغرل میں ڈر گئی تھی کہیں آپ اس کے ساتھ کچھ کر نہ دیں۔ جس کے جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل بچوں کو کچھ نہیں کہتا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تیمور اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور اس کا سپاہی باقر سے کہتا ہے کہ ترگت اور دوحان عبد الرحمن کے ساتھ ملنے آئے تھے۔ اس پر تیمور ان سے پوچھتا ہے کیا وہ عبد الرحمن سے ملے۔ یہ سن کر کوچبش اس کو کہتا ہے کہ صفدر نے ان کو ملنے دیا۔ اس پر تیمور کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ صفدر کے آگے سے کھانا اٹھا کر صفدر کے سر پر ڈال دیتا ہے اور اسے کہتا ہے تم بیوقوف ہو، احمق ہو، اور اس کو گلے سے پکڑ کر کہتا ہے آج کے بعد اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو میں تمہیں بھیڑیوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اور پھر تیمور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ارطغرل کے سپاہیوں پہ نظر رکھو، وہ ایک اور غلطی کریں گے، اگر وہ کوئی غلطی کریں تو تم مجھے بتاؤ۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ارطغرل ترگت اور دوحان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان سے کہہ رہا ہے سردار خوشنود نے میری والدہ سے کہا ہے یا تو کائی سپاہی اپنے ہتھیار دے دیں یا ان کے سردار جرگے سے دستبردار ہو جائیں۔ جس پر دوحان ارطغرل سے پوچھتا ہے بھائی آپ نے کیا سوچا ہے پھر۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے ہم ان کا کھیل اپنے کھیل سے بگاڑ دیں گے، ہم تیمور کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ اور ارطغرل کہتا ہے اس بار ہم اس سے کوئی غلطی کروائیں گے، ہم ہر ایک کو دکھائیں گے تیمور ایک ایسا سپاہی ہے جو رسم و رواج کی پرواہ نہیں کرتا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کائی قبیلے کے لوگ اپنا پرچم حائمہ خاتون کے سرداری خیمے کے سامنے
लगा रहे हैं। इसी दौरान वहाँ तैमूर आता है और आकर उन लोगों से कहता है तुम्हारे कबीले के लोग गद्दार हैं, अपनी गद्दारी के बाद तुम लोग हमारे सामने खड़ा होना चाहते हो। और तैमूर कहता है ये झंडा यहाँ नहीं लगेगा। और फिर तैमूर काई झंडे को जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर पाँव रख के खड़ा हो जाता है। ये देखकर काई कबीले के लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो वहाँ जमा हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस नहीं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद